اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ جائے گا تو وہ کسی کے پھیرنے سے نہ پھرے گا، وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ محترم سامعین، آج 2 شعبان کا دن ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اتنی لمبی زندگی عطا فرما کہ ہمیں رمضان کی نیک گھڑیاں نصیب ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ نہیں ہے کہ رجب امت کا مہینہ ہے اور نبی کا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جس طرح 12 مہینے ہیں سال کے اندر، رمضان کا رتبہ سارے مہینوں سے بلند ہے، اسی طرح میرے اللہ کا رتبہ پوری کائنات کی مخلوق سے بلند ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد شعبان کا رتبہ ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کی مخلوق میں، اللہ تو خالق ہے نا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد
پوری کائنات میں رتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ رجب کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح رجب کی شان مہینوں میں بلند ہے، اسی طرح فرمایا تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ تمام انبیاء کی امتیں، انبیاء کا مقام تو اپنی جگہ، تمام انبیاء کی جو امتیں ہیں فرمایا ان میں میری امت کی شان بلند ہے۔ تو میرے محترم دوستو، چونکہ ساتھ ساتھ مہینہ جو آئے اس کے متعلق بھی بتانا چاہیے۔ آج 12واں پارہ پہلی آیات پڑھی گئی ہے۔ آپ نے یہاں سنا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابہ کہتے ہیں چوپائے کو، چلنے پھرنے والی جاندار جتنی چیزیں ہیں ان میں شامل ہیں، حشرات الارض، جانور، انسان، زیرو چیزیں سب شامل ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ صحابہ اکرام ایک ایسی جماعت مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئی تھی، غالباً ان کے اندر ایک ساتھی تھے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، مدینے ہجرت کر کے آئے، ایک محلے میں رہ رہے تھے، جو راشن وغیرہ لے کر آئے تھے وہ ختم ہو گیا، سارا دن گزر گیا، کھانے کو ہے ہی نہیں۔ مشورہ کیا بھئی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں تو صحیح کہ ہمارے یہ حالات ہیں کہ آج روٹی کا انتظام نہیں ہے، بھوک شدت سے ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے کہ جا کر میں حضور کو بتاؤں، اور پیچھے جو دوسرے تھے وہ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عجیب منظر ہے، یہ بتانے کے لیے آ رہے تھے، اتفاقاً جب یہ آگے آنے لگے، ابھی آگے قدم نہیں رکھا، بیر ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تلاوت کرنا بیان سن رہے تھے، یہی حضور پڑھ رہے تھے۔ کیا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ زمین پہ کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا ذمہ، جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا، ابھی یہی آیت سنی وہیں سے پیچھے ہٹ گئے، اور آگے پتہ کیا جا کر بتایا؟ آپ ٹینشن نہ لیں، روٹی کا انتظام ہو چکا ہے، اللہ، آپ پریشان نہ ہو، روٹی کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب وہ بھی بے فکر ہو کے بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظنی عبدی بہ، انا عند ظنی عبدی بہ، میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ سبحان، اب ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ رزق ہم دیتے ہیں، بس اسی گمان پہ وہ واپس لوٹ آئے کہ اللہ انتظام کریں گے۔ اب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، ایک وقت گزرا، بس کوئی آیا، اس نے بڑا سا برتن اٹھایا ہوا ہے، روٹیاں اور سالن رکھا ہوا ہے، اور دے دیا۔ ساتھیوں نے سمجھا یہ کدھر سے آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ ظاہری اسباب تو یہ تھے، خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، کچھ بچ گیا۔ اب ساتھیوں نے
دو ساتھیوں کو بھیجا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے آئیں اور ان کو کہے یہ کھانا جو آپ نے بھیجا ہے نا یہ بچ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں، یہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے ہیں یہ کدھر سے آیا ہے؟ سبحان وہ ہکا بکا کہ ہم نے تو یہ گمان کیا کہ آپ نے بھیجا ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں یہ کدھر سے آیا ہے؟ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے ساتھی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے آ کر ہمیں کہا تھا کہ انتظام ہو چکا ہے، ہم نے تو یہی سمجھا کہ یہ آپ نے بھیجا ہے۔ فرمایا نہیں میں نے تو نہیں بھیجا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مشورے میں بھیجا تو مجھے تھا کہ میں آپ کو اطلاع کروں، لیکن جب میں آگے آیا تو آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، اللہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کا ذمہ، رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ نہ ہو، کوئی ایسا جانور جاندار۔ تو میرا بس یقین مضبوط ہو گیا، بس ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، ہمارا رزق بھی اللہ کے ذمہ، اللہ انتظام کر دیں گے۔ میں نے اسی گمان پہ ان کو کہا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے سمجھا کہ آپ نے انتظام کیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ پاک نے غیب سے تمہارا انتظام کیا، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ پہ گمان کیا تھا نا۔ میں نے اسی آیت کے تشریح میں ایک واقعہ اور پڑھا ہے، اگلے دن سنایا بھی تھا، لیکن ایک بات اور یہاں لکھی ہوئی ہے، میں وہ پڑھ کے اور جھوم گیا ہوں، تو میں بھی بتاتا ہوں، اور حیران ہو گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کنبے قبیلے کو لے کر آ رہے تھے، سفر کر رہے تھے، سردی بھی تھی، ایک پہاڑی جس کو کوتور کہا جاتا ہے اس کے متعلق وہ بھی نہیں جانتے تھے، یہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے جوتے پیچھے اتار، یہ مقدس وادی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اگر پتہ ہوتا تو جوتے پہلے اتار دیتے، تو نہیں پتہ تھا تو جوتے پیچھے اتارے۔ اللہ نے کہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس گمان سے آئے کہ یہ آگ کی روشنی نظر آ رہی ہے، یہاں سے آگ کے کچھ انگارے لوں گا تو جس سے کچھ حرارت محسوس ہوگی تو سردی دور ہو جائے گی، اس نیت سے آئے تھے۔ لیکن کیا پتا تھا یہ تو اللہ کے نور کی تجلیات ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہے، وہ ایک درخت تھا اور آگ کی طرح جل رہا تھا، درخت تھا آگ کی طرح جل رہا تھا، اور تپش کوئی نہیں تھی، جل رہا تھا، تپش کوئی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ٹہنی کی طرف ہاتھ کرتے تھے، وہ ٹہنی پیچھے پیچھے ہٹتے تھے، ہاتھ پیچھے ہٹاتے تھے، ٹہنی آگے آگے۔ اسی کشمکش میں تھے، اللہ پاک نے غیب سے اپنا کلام پیش کیا۔ سبحان هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك انک بالواد المقدس طویٰ۔ یہ سارا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ خیر،
قصہ مختصر، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے تجھے چن لیا ہے، تیرا انتخاب کر لیا ہے، ہم نے تجھے نبی بنا لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کان لگا کے سن، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ وحی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تجھے وحی مل رہی ہے، اور ہم نے تیری تشکیل کر دیا ہے، فرعون کو جا کر دعوت دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ میں تو اپنی بیوی کو وہاں بٹھا کے آیا ہوں کہ یہاں بیٹھ، میں آگ لے کر، وہ تو اس انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہاں بات بڑی عجیب ہے، جس طرح وہ صحابہ اکرام کا گمان آیت سن کر یہی گمان ہوا کہ انتظام ہو رہا ہے، یہاں بھی سنو، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ادھر میری بیوی بیٹھی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں، آپ مجھے ادھر بھیج رہے ہو، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار۔ توجہ کیجئے، جب پتھر پہ مارا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، فرمایا اس پہ بھی مارو، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اندر سے پھر اور ایک اور پتھر نکلا، اس پہ بھی فرمایا مارو، جب اس پہ مارا تو اندر سے ایک کیڑا نکلا، اس کے منہ کے اندر سبز پتا تھا اور چبا رہا تھا۔ ظاہری طور پر تو پتھروں کے 3 پردے ہیں، ان کے اندر یہ سبز پتا پہنچایا کس نے ہے؟ پھر اللہ پاک نے اس کو زبان دی، آواز دی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ اللہ جو بند پتھر کے اندر مجھے دیکھتا ہے، میری کلام کو سنتا ہے، میرے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں جو بات بتانے لگا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات سنی نا، اتنا یقین بڑھا اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو جا کر بتا دوں، فرمایا ادھر گئے بھی نہیں، پھر گئے بھی نہیں، وہیں سے ڈائریکٹ فرعون کی طرف چل پڑے، گوارا بھی نہیں کیا کہ جا کر میں اس کو بتا دوں۔ اللہ پاک نے کیسے اپنی قدرت کے نظارے کرائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا نا، اس کو یہی چھوڑ دے، اب اس کو بتانا بھی نہیں، اللہ، اس کو بتانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی، اور یہاں سے آپ چلے۔ ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، پیچھے سے ان کو گمان ہوا، وہ بھی دوڑ کر آ رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا بولنا بھی نہیں ہے۔ کچھ دیر تو وہ دوڑتی رہی، کچھ دیر کے بعد نا پلو پکڑ کر اتنا کہا، اچھا اتنا بتا دو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا اے ابراہیم صرف اوپر انگلی کا اشارہ کر دو، بولنا پھر بھی نہیں ہے، بس انگلی کا اشارہ کیا۔ مائی حاجرہ کہنے لگی اچھا اگر اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو پھر تم جاؤ، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فرمایا وہی اللہ جس نے 7 آسمانوں کو اور اسی طرح 7 زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، پھر بتاتا ہوں۔ فرمایا 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی، 2 دنوں میں زمین کے اوپر جو اشیاء ہیں، پہاڑ درخت وغیرہ یہ بنائے،
اور 2 دنوں میں آسمان بنایا. کتنے دن لگے؟ 6 دن. 6 دنوں میں بنایا. اللہ کی قدرت. آگے اللہ پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. سبحان. اب اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اوپر آسمانوں پر. فرمایا پہلے یہ عرش نیچے تھا اور کس پر تھا؟ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر تھا. اللہ. یہ پوری کائنات پانی پانی تھی، کہیں بھی خشکی نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ ایک بلبلہ پھوٹا. اللہ نے اس بلبلے کے اندر اپنی وہ قدرت کی نشانی رکھی کہ زمین پھیلتی گئی. اور وہ بلبلہ پھوٹا کہاں؟ فرمایا وہیں پھوٹا جہاں آج خانہ کعبہ ہے. وہیں وہ بلبلہ پھوٹا اور وہ پوری کائنات کی درمیان والی جگہ ہے. للذی ببکۃ مبارکہ. بکہ کہتے ہیں سینٹر کو، درمیان والی جگہ. پوری کائنات کی وہ درمیان والی جگہ ہے. وہاں سے ایک بلبلہ پھوٹا اور پھر آہستہ آہستہ زمین پھیلتی گئی. اب بھی اللہ کی قدرت ہے. فرمایا اگر پوری کائنات کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصے اب بھی پانی ہے، صرف 1 حصہ خشکی ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو نیچے پانی ہونے کے باوجود، دائیں بائیں 3 حصے پانی زیادہ ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ پاک نے اس خشکی کو تری کے اوپر فرمایا حاوی رکھا ہوا ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے. اللہ پاک نے 6 دنوں میں بنایا. پھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ساری کائنات کا مالک جو اللہ ہے اس اللہ کی پہچان کرو. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا.